محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کی فضل و توفیق سے ہم لوگوں نے 21 رمضان کے روزے مکمل کر لیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس روزے کو، ہمارے قیام اللیل کو، ہماری نمازوں کو اور دیگر نیکیوں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ حاضرین گرامی، رمضان المبارک کے چند ہی ایام اور باقی ہیں جن کو ہم آخری عشرہ کہتے ہیں، بلکہ آخری عشرے میں سے ایک دن تو ایسے ہی چلا گیا ہے۔ اب ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ 9 یا 8 دن باقی ہیں۔ اب ان 8 یا 9 دنوں کے اندر ہمارا معمول کیا ہونا چاہیے؟ ان 8 اور 9 دنوں کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ مختصر طور پر آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ حاضرین گرامی، یہ ماہ مبارک کا جو آخری عشرہ ہے، یہ آخری عشرہ پہلے دونوں عشروں سے کہیں زیادہ بہتر اور برتر ہے، کیونکہ اسی آخری عشرے کے اندر وہ گھڑی ہے، وہ رات ہے جس کو آپ لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں، جو ہزارہ مہینوں کی عبادت سے ایک رات کی عبادت بہتر ہے۔ امام شوکانی رحم اللہ لکھتے ہیں لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین یہاں کہنا چاہ رہا ہے کہ تمہاری صرف ایک رات کی عبادت تمہاری پوری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ اگر 1000 شہر کو ہم حساب کریں تو تقریباً 83 سال کچھ مہینے ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اگر ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے یا 3 مہینے سے بہتر ہے تو سادہ سا مطلب ہوا کہ پوری زندگی کی عبادت سے ایک رات کی عبادت افضل اور بہتر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی عمریں یا میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان میں ہوں گی، اور یہاں تو 83 سال سے بھی زیادہ کہا گیا، صرف 83 پر بس نہیں، 83 سال کی عبادتوں سے کہیں زیادہ افضل اور بہتر صرف لیلۃ القدر کی عبادت ہے، وہ اسی تاخراتوں میں یا اسی آخری عشروں میں آتی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ اس رات کو پانے کے لیے، آپ اس رات کی فضیلت اور برتری کو حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اپنی زندگی بھر آپ نے اعتکاف کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ داخل ہوتا، آخری عشرہ شروع ہو جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتی ہیں شد مئزرہ، آپ اپنی کمر کس لیتے، یعنی عبادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پہلے 20 دن سے کہیں زیادہ تیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان المبارک میں عبادت کیا کرتے تھے، لیکن آخری 10 دنوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت میں اس سے کئی گنا زیادہ اضافہ فرماتے تھے، آپ اپنی عبادتوں میں زیادتی کرتے تھے، آپ اپنی نیکیوں میں بڑھوتری کرتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور پوری رات آپ زندہ رکھتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے عبادت میں شامل ہونے کے لیے۔
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے جس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہیں. آپ معصوم عن الخطا ہیں. آپ کا مقام و مرتبہ کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا، چاہ جائے کہ وہاں تک کوئی پہنچ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا اندازہ بھی کوئی نہیں لگا سکتا. آپ کے سارے گناہ معاف ہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں عبادتوں کا وہ شوق، عبادتوں کا وہ جذبہ، اللہ کی قربت حاصل کرنے کا وہ حوصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ آپ آخری عشرہ جب شروع ہو جاتا آپ ہر دنیاوی چیز سے اپنے آپ کو فارغ کرنے کی کوشش کرتے تھے. آپ گھر بار والوں سے بھی چھٹی لے لیتے تھے. آپ مسجد میں جا کر اعتکاف کیا کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ آخری عشرے کی رحمتوں اور برکتوں کو صحیح معنوں میں ہم سمیٹ سکیں. اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اپنے گھر والوں کو بھی آمادہ کرتے کہ ان آخری 10 راتوں میں کثرت سے عبادت کریں. حالانکہ امہات المؤمنین بھی آپ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھتی تھیں، امہات المؤمنین بھی کثرت کے ساتھ عبادتیں کیا کرتی تھیں، لیکن یہاں آخری عشرے کی اہمیت اور اس کی افادیت کو بتلانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے تھے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ آخری عشرہ جو ہے بڑی غنیمت کا حامل ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے. رحمتیں اور برکتیں اسی آخری عشرے میں ختم ہو جاتی ہیں رمضان کی. انہی آخری عشروں کو ہمیں غنیمت سمجھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرتے ہوئے ہم کو بھی چاہیے کہ یہ جو چند دن ہمارے سامنے باقی بچے ہیں ان ایام کو ہم غنیمت سمجھیں، ان ایام سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، ان ایام کی قدر کریں، ان ایام کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارنے کی اللہ سے توفیق طلب کریں. میرے بھائیوں، حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینوں میں دیگر 11 مہینوں سے زیادہ محنت کیا کرتے تھے، یعنی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، لیکن رمضان میں بھی آخری عشرے میں جتنی عبادت کیا کرتے تھے اتنی عبادت، اتنی ریاضت، اتنی نیکیاں کسی اور عشرے میں، کسی اور مہینے میں، کسی اور دن میں نہیں کیا کرتے تھے. یہ نبوی طریقہ ہے میرے بھائیوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آخری عشرے میں مہینہ جیسے جیسے ختم ہو ویسے ویسے ہم اپنی عبادتوں میں اضافہ کرتا جائیں. جیسے جیسے رمضان المبارک کا مہینہ اختتام کو پہنچ رہا ہو ہم اپنی عبادتوں میں بڑھوتری کرتے جائیں، ہم اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے جائیں. یہ نبوی طریقہ ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں ساری بھلائی رکھی ہوئی ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپناتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ اس آخری عشرے میں ہم اپنی عبادتوں میں اضافہ کریں، اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں، اپنی نمازوں میں اضافہ کریں، اپنی قرآن کی تلاوت میں اضافہ کریں. میرے بھائیوں، ذکر و اذکار کثرت سے کیا کریں. آپ دیکھیں ہم سب لوگ روزے سے، الحمدللہ ہم سب لوگ روزے سے ہیں، لیکن کیا سارے روزے دار اجر و ثواب میں برابر ہیں؟ کیا سارے روزے دار اجر و ثواب میں برابر ہیں؟ میں بھی روزہ ہوں، آپ بھی روزہ ہیں، آپ بھی روزہ ہیں، کیا ہم سب برابر ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں برابر ہیں، ہو بھی نہیں سکتے برابر. بلکہ ممکن ہے، ممکن کیا میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اجر و ثواب کے حساب سے مجھ سے کہیں آگے ہوں گے، آپ کی نیکیاں مجھ سے کہیں زیادہ ہوں گی. اسی وجہ سے سلف صالحین کہتے تھے افضل الصوام اکثرهم ذکر اللہ. سب سے افضل روزہ، سب سے بہتر روزہ، اجر و ثواب کے حساب سے سب سے زیادہ اجر پانے والا روزے دار وہ روزے دار ہے جو اللہ کا روزے کی حالت میں سب سے زیادہ ذکر کرتا ہو. روزے کی حالت میں جو اللہ کا ذکر جتنا کرے گا اس کا مقام و مرتبہ بڑھتا جائے گا، اس کا اجر و ثواب بڑھتا جائے گا، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، اس کا روزہ اللہ کی نگاہ میں اور بہتر ہوگا. تو سب سے بہترین روزے دار وہ ہے جو روزے کی حالت میں اللہ کا سب سے زیادہ ذکر کرتا ہو. تو ظاہر سی بات ہے جس کے پاس جتنی نیکیاں ہوں گی، جتنی عبادتیں ہوں گی، جتنے اذکار ہوں گے روزے کی حالت میں، اجر و ثواب کے حساب سے وہ ایک دوسرے سے بڑھا ہوا ہوگا. تو جتنی عبادتیں بھی ہم روزے کی حالت میں کریں گے اسی عبادت کے مقام، اسی عبادت کے پیمانے کے حساب سے روزے دار کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک بڑھتا جاتا ہے. لہذا
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ سب سے افضل ہو، ہم سب سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے والے بنے، تو ہمیں اللہ کا سب سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے. اور اللہ کی ذکر اتنی آسان چیز ہے، اتنی سہل چیز ہے، اس کے لیے طہارت کی ضرورت نہیں، اس کے لیے آپ کو مسجد میں بیٹھ کر 2-4 گھنٹہ گزارنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے ستر پوشی کی ضرورت نہیں، اس کے لیے قبلہ رخ ہونے کی ضرورت نہیں. آپ اپنے گھروں میں ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آپ اذکار کر سکتے ہیں. آپ کو جو سورتیں، چھوٹی چھوٹی سورتیں یاد ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، کثرت سے اسی کو پڑھتے رہیں. آپ اپنی دکانوں میں بیٹھیں، خالی ہیں، اللہ کا ذکر کیا کریں. جو سورتیں آپ کو یاد ہیں اس کو بار بار پڑھا کریں، آپ کا ثواب بڑھے گا، آپ کے روزے کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک اور بلند ہوگا. میرے بھائیوں، یہ سب سے افضل روزہ یہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہوں. حاضرین گرامی، یہ ماہ مبارک اپنے اختتام پر ہے، ہم کو الوداع کہنا چاہ رہا ہے. یہ ماہ مبارک کا آخری عشرہ، یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونا چاہ رہا ہے. آخر ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے احباب کو، اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو جب الوداع کہتے ہیں، کتنی محبت سے الوداع ہم کرتے ہیں، کتنی چاہ اور پیار سے ہم اس کو چھوڑنے جاتے ہیں. کوئی دور کا سفر کرنے جاتا ہے تو ہم اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اعزاء و اقرباء کو کتنی محبت کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے ہم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست و احباب کو اس کو الوداع کرنے جاتے ہیں. ہم اس کو ٹرین پر بٹھانے جاتے ہیں، ہم اس کو ہوائی اڈے پر اس کو چھوڑ کر آتے ہیں، ہم اس کو بس تک چھوڑ کر آتے ہیں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، نصیحتوں کے ساتھ. کیا ماہ مبارک اتنا اہم ہمارے لیے نہیں؟ کیا یہ ماہ مبارک کے آخری چند ایام ہماری نگاہوں میں اتنے محبوب اور اتنے پیارے نہیں کہ ہم اس کو اپنے اتنے پیار کے ساتھ، اتنی شفقت کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ الوداع کریں کہ یہ ماہ مبارک کل قیامت کے دن رب العالمین کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. یہ روزہ جس کو آپ ابھی رکھے ہوئے ہیں، کھانا پینا چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے ہم بھوکے ہیں، یہی روزہ کل قیامت کے دن رب العالمین کی بارگاہ میں ہمارے حق میں سفارش کرے گا. کہے گا یا رب منعتہ الطعام والشراب فشفعنی فیہ. اے میرے رب، میں نے اس کو کھانے پینے سے روک رکھا تھا، میں نے اس انسان کو، اس مسلمان کو کھانے پینے سے روکے ہوئے تھا. اے اللہ، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے. اللہ تو اس کو معاف کر دے. اے اللہ تو اس کو بخش دے. اے اللہ تو اس کے حق میں معافی کا اعلان کر دے. روزہ کہے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ روزہ جب سفارش کرے گا کھڑے ہو کر روزے داروں کے حق میں، تو اللہ رب العالمین روزے کی شفاعت اور سفارش کو قبول فرمائے گا. یعنی جو صحیح معنوں میں روزہ رکھے ہوں گے، یہ روزے کی سفارش کی وجہ سے اللہ اس کو بخش دے گا. روزے کی اہمیت کو سمجھو میرے بھائیو، رمضان کی اہمیت کو سمجھو، خاص طور پر آخری عشرے کے مقام و مرتبے کو سمجھو. یہ چند ایام ہم سے رخصت ہونے والے ہیں، یہی چند ایام، گنتی کے چند دن بچے ہوئے ہیں، پلک جھپکتے ہی یہ ہفتہ ختم ہو جائے گا. یہ شاپنگ سے دور رہو میرے بھائیو، بازاروں سے اپنے آپ کو دور رکھو. ادھر ادھر پھرنے اور گھومنے کے بجائے مسجدوں میں وقت دینے کی کوشش کرو، عبادتوں میں وقت لگاؤ. یہ آخری ایام کو اگر ہم غنیمت سمجھ لیں گے، آخری ایام کے اندر ہم اگر اللہ رب العالمین کو صحیح معنوں میں راضی کر لیں، اگر آخری ایام کے اندر، اس آخری ہفتے کے اندر اگر ہم اپنی حالت کو سدھار لیں، اپنی حالت کو صحیح کر لیں، ہو سکتا ہے کہ جو 20 دنوں کے اندر ہم سے کوتاہیاں ہوئی، جو 20 دنوں کے اندر ہم سے غفلت ہوئی، جو 20 دنوں کے اندر ہم سستی کا شکار ہوئے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کر دے اس آخری عشرے میں کثرت سے عبادت کرنے کی وجہ سے. حدیث کے اندر آتا ہے میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ذر راوی حدیث، من احسن فیما بقی غفر له ما مضى. اس کی زندگی کے جو ایام باقی ہیں، انسان کسی بھی عمر کو پہنچ چکا ہو، 60 سال کا پہنچ چکا ہو، مان لیجئے اس کے 70 سال کی عمر ہے،
تو یہ 10 سال جو اس کی زندگی کے باقی ہیں، اگر اس کو کتاب و سنت کے مطابق گزارتا ہے، اگر وہ اپنی حالتوں میں سدھار پیدا کر لیتا ہے، گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، معصیت سے تائب ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو جاتا ہے، ان 10 سال میں اگر حقیقی معنوں میں اللہ کی طرف وہ پلٹ گیا تو 60 سالوں کے اندر جو گناہ ہوئے ہیں، 60 سالوں کے اندر جو معصیت ہوئی ہے، 60 سالوں کے اندر جو اللہ سے دور رہا، ہو سکتا ہے ان 60 سالہ کی جو ساری نافرمانیاں ہیں اس آخری زندگی کے 10 سال کی معافی کی وجہ سے، توبہ کی وجہ سے، کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی وجہ سے ان 60 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ میرے بھائیوں، یہ چند دن ہے، یہ چند دن، ایک ہفتہ آپ کے سامنے صرف ہے۔ یہ 21 دنوں کے اندر ہم نے بہت سستیاں کی، ہم نے بڑی غفلت سے کام لیا، ہم بہت سارے تغافل کا شکار ہوئے۔ اب ہمیں چاہیے کہ وہ سستی اب اپنے درمیان باقی نہ رہنے دیں، اس سستی سے دور ہو، اس غفلت سے اپنے آپ کو دور رکھے، کاہلی کی چادر کو اتار پھینکے، میرے نبی کی طرح کمر بستہ ہو جائیں عبادت کے لیے، سلف صالحین کے لیے اپنے آپ کو ان آخری 7 دنوں کے اندر اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ ہم صرف اللہ کی عبادت میں گزاریں گے، اللہ کی اطاعت میں گزاریں گے، اپنی عبادتوں میں اضافہ کریں گے، اپنے اذکار میں، اپنی تلاوت میں اضافہ کریں گے۔ ہو سکتا ہے ان 21 دنوں کے اندر جو کوتاہیاں ہوئی اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو درگزر فرمائے، ورنہ آپ یہ سمجھ لیں اگر یہی حالت ہماری آخری ہفتوں کے اندر، آخری 10 دنوں کے اندر بھی رہی، آخری عشرے کے اندر بھی یہی سستی اور کاہلی اگر ہمارے اندر رہی تو یہ سمجھ لیں کہ ان 20 دنوں کا بھی اللہ تعاقب کرے گا، ان 20 دنوں کا بھی اللہ مواخذہ کرے گا، اور آخری جو زندگی، آخری جو ایام ہے اس کا بھی حساب اللہ آپ سے لے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے من احسن فیما بقی غفر له ما مضى، جس نے اپنی بقیہ زندگی میں اچھا کیا، جس نے اپنی بقیہ زندگی میں احسان سے کام لیا، اچھا کیا، بھلائیاں کی، تو گزشتہ دنوں کی، گزشتہ ایام کی خطاؤں کو، لغزشوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ وَمَنْ أَسَاءَ فِي مَا بَقِيَ، لیکن بقیہ زندگی میں، بقیہ ایام میں جو اس کی زندگی کے کچھ دن باقی ہیں، اس میں بھی پہلے کی طرح گناہ کرتا رہا، وہ زندگی بھی بری زندگی اس کی بنی، وہ بھی گناہ سے باز نہیں آیا، گناہ کرتا تھا پہلے، اب بھی کر رہا ہے، آخری زندگی میں بھی کر رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اُخِذَ بِمَا مَضَى، جو پہلے 60-70 سال پہلے جو گناہ کر چکا ہے اس کی بھی پکڑ اللہ کرے گا، اور بقیہ زندگی میں جو آخری وقت میں کر رہا اللہ اس کی بھی پکڑ کرے گا۔ لہذا عقل مندی کی نشانی یہ ہے، ہوش مندی کی بات یہ ہے کہ یہ جو ایام باقی ہیں، ہماری زندگی کے جو ایام ہیں، یہ ماہ مبارک کے جو آخری چند ایام ہے، ہم اس میں احسان سے کام لیں، بھلائیوں میں اس کو گزارنے کی کوشش کریں، اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ سے سوال کریں کہ اے اللہ یہ جو آخری ہفتہ ماہ مبارک کا باقی ہے اس میں احسان سے کام لینے کی توفیق دے، اے اللہ یہ آخری ہفتہ جو ہمارا ماہ مبارک کا باقی ہے صحت و عافیت کے ساتھ، اے اللہ تو اس صحیح معنوں میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سے توفیق مانگنے میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کریں کہ آخری زندگی، آخری ایام ہمارے اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، نبی کی سنتوں کی اتباع میں گزرے، ورنہ آپ سمجھ لیں کہ دونوں زندگی کا حساب اللہ کو دینا بڑا مشکل ہوگا۔ اللہ جب پوری عمر کا حساب لے گا، اللہ کی قسم ایک دن کا بھی حساب ہم اللہ کو نہیں دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے۔ ایک گھڑی کا حساب اگر اللہ لینا چاہے، ہم ایک گھڑی کا حساب اللہ کو نہیں دے سکتے۔ من نوقش عذب، صحیح حدیث ہے، عائشہ فرماتی اللہ کے رسول نے فرمایا جس سے مناقشہ کیا گیا، جس سے اللہ سوال کر لیا، وہ سمجھ لیجئے کہ اس کو عذاب دیا جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کی نعمتوں کا حق نہیں ادا کر سکتا، کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا ہے۔ لہذا جس سے کل قیامت کے دن پوچھ تاچھ کی جائے گی، جس سے سوال و جواب کیا جائے گا، جس سے بھی مناقشہ کیا جائے گا، میرا نبی کہتا عذبا، اس کو عذاب دیا جائے گا، اس کو سزاؤں سے دوچار کیا جائے گا۔ لہذا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچیں، اللہ کی سزاؤں سے بچیں، تو یہ آخری جو زندگی ہماری ہے اب سے ہم اللہ کی طرف پلٹیں، اب سے ہم اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو دور کر لیں، اللہ کی معصیت سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں۔ میرے
بھائیو آخری زندگی اللہ کے لیے گزارنے کی کوشش کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے کثرت سے دعا کریں کہ اللہ ہماری بقیہ زندگی کتاب و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے۔ حاضرین گرامی، امام حسن بصری رحمہ اللہ جو سید التابعین ہے فرماتے ہیں ان هذا الشهر قد انتقص، اے لوگو یہ ماہ مبارک کے ایام کم ہوتے جا رہے ہیں، ماہ مبارک کے دن کم ہوتے جا رہے ہیں، مبارک مہینہ ختم ہوتے جا رہا ہے، فزیدوا انتم العمل، اے لوگو تم لوگ اپنی عبادتوں میں اضافہ کر لو، اپنے عمل میں اضافہ کرو، جیسے جیسے رمضان کا ایک ایک دن گزرتا جائے ویسے ویسے ہم کو اپنی عبادتوں میں اضافہ کرنا چاہیے۔ یہ ہے ماہ مبارک کا حق، تبھی ہم جا کر ادا کر سکتے ہیں، تبھی ہم جا کر صحیح معنوں میں ماہ مبارک کی قدر کرنے والے بن سکتے ہیں۔ ایک ایک دن کم ہو رہا ہے، ہم اپنی عبادتوں میں اضافہ کرتے جائیں، ورنہ اسی حالت میں ہماری زندگی گزری، اسی حالت میں جو پہلے عشرے میں جو ہماری حالت تھی، دوسرے عشرے میں بھی وہی حالت رہی، آخری عشرے میں بھی وہی حالت رہی، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بددعا ہمیں یاد رکھنا چاہیے، من ادرک رمضان ولم یغفر لہ، جس نے ماہ مبارک کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کی مغفرت نہیں کروا سکا، اپنے آپ کی بخشش نہیں کروا سکا، اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعا کی کہ اللہ اس کو جنت سے دور کر دے، اللہ اس کو جنت سے دور کر دے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ جبریل امین نے بددعا کی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کے ذریعہ مہر لگا دی کہ ماہ مبارک پانے کے بعد جو اپنے آپ کی مغفرت نہ کروا سکے، اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے، وہ حقیقی معنوں میں جنت سے دور ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ اب سوچیں، یہ چند دن ہے، یہ چند دن ہے، ایک ہفتہ ہمارے سامنے ہے میرے بھائیوں، ان ایام کے اندر کثرت سے اللہ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کے سامنے روئیں، اپنی کوتاہیوں اور لغزشوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کر، اپنی تغافل اور سستی کا اعتراف کر کے اللہ سے بقیہ ایام کی عبادت کرنے کی توفیق اللہ سے طلب کریں۔ الا ان الشہر قد انتقص، اے لوگو مہینہ کم ہوتا جا رہا ہے، ماہ مبارک کے دن ختم ہوتے جا رہے ہیں، فزیدوا انتم فی العمل، تم اپنے عمل میں اضافہ کرو، اپنے عمل میں بڑھوتری کرو۔ حسن بصری رحم اللہ فرماتے ہیں احسن فیما بقیا، احسن فیما بقیا یغفر لک ما مضی، اپنی بقیہ زندگی میں اچھا کرو، اپنی بقیہ زندگی میں اچھا کرو، نیک کام کرو، تو گزشتہ تمہاری زندگی میں جو گناہ ہوئے ہیں وہ معاف ہو سکتے ہیں۔ فاغتنم ما بقیا، جو ایام باقی ہیں، جو ایام بچے ہوئے ہیں، ان کو غنیمت سمجھو، ان کی قدر کر لو۔ فلا تدری متى تدرک رحمت اللہ، تم کو نہیں معلوم کہ تم کب اللہ کی رحمت کو حاصل کر لو، تمہیں نہیں معلوم اللہ کی رحمت تمہیں کب پکڑ لے۔ اللہ کی رحمت کے جو وقت کا رحمت کے نزول کا جو وقت ہوتا ہے، کب ہماری اس سے موافقت ہو جائے، کب مطابقت ہو جائے، کسی انسان کو معلوم نہیں ہے۔ لہذا آخری وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں کثرت سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، العبر بالخواتیم، ہمیشہ اعتبار اختتام کا ہوتا ہے، ہمیشہ اہمیت اختتام کی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اختتام پر ہے، خواتیم پر ہے، یعنی کس عمل پر اس آدمی کا انتقال ہو رہا ہے، اس کی زندگی کس عمل پر ختم ہو رہی ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر نیک کاموں پر اس کا انتقال ہو رہا ہے، نیک کاموں پر وہ اپنے زندگی کا اختتام کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اس نیک اختتام کی وجہ سے رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن اگر غلط کاموں پر اس کا انتقال ہوا، غلط اور گناہ کے کاموں پر اس کی زندگی ختم ہوئی، تو اللہ پوری زندگی کا جوڑ کر اس سے حساب لے گا۔ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی وہ اللہ کی عبادت میں گزارے، لیکن آخری وقت میں اگر وہ بگڑ گیا، آخری حق میں وہ راہ راست سے دور ہو گیا، تو پوری زندگی کی عبادت اس کی برباد ہو سکتی ہے، پوری زندگی کی عبادت اس کی برباد ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ آخری جو ایام ہے،
اگر 20 دنوں کے اندر ہم نے جو چھوٹی موٹی نیکیاں کی ہیں، کچھ عبادتیں اللہ کی ہیں، اگر ہم چاہتے ہوں کہ وہ عبادتیں ہماری محفوظ ہو جائیں، اگر ہم چاہتے ہوں کہ وہ عبادتیں اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں، اگر ہم چاہتے ہوں کہ 21 دنوں کی جو محنت اور ریاضت ہے، جو مشقت ہے، جو اللہ کی عبادت ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں کام آ جائے، تو ان آخری عشرے کی بھی ہم کو قدر کرنی پڑے گی، اس آخری عشرے کو بھی اللہ کی عبادت میں گزارنا پڑے گا، تب جا کر وہ 21 دنوں کی عبادت ہمارے کام آئے گی۔ ورنہ ان 7 دنوں کے اندر، ان 8 دنوں کے اندر اگر ہم سستی کا شکار ہوئے تو 21 دن کی عبادت بھی ہماری بیکار اور رائگاں اور برباد ہو سکتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں العبر بکمال النہایات لا بنقص البدایات، ہمیشہ اعتبار نہایا کا ہوتا ہے، اختتام کا ہوتا ہے، اینڈنگ کا ہوتا ہے، لا بنقص البدایات۔ شروع میں جو کمیاں ہوئی، جو کوتاہیاں ہوئی، وہ تو ابھی سیکھنے کی عمر تھی، وہ تو ابھی تدریب کی عمر تھی، مشق کی عمر تھی، تمرین کی عمر تھی، لہذا اللہ رب العالمین اسی بنیاد پر اختتام کا اعتبار زیادہ کرتا ہے۔ جس حالت میں ہم ماہ مبارک کو الوداع کہیں گے، جس کیفیت کے ساتھ ہم ماہ مبارک کو رخصت کریں گے، اس کا اعتبار کرتے ہوئے رب العالمین ہماری عبادتوں کو یا تو قبول کرے گا یا تو ہماری عبادتوں کو رد کر دے گا۔ لہذا اختتام اچھا کریں، اینڈنگ ہماری اچھی ہونی چاہیے، اختتام ہمارا خوبصورت ہونا چاہیے، ہم صحیح طور پر محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، کثرت عبادت کے ساتھ، کثرت ذکر کے ساتھ، کثرت تلاوت کے ساتھ ہم اس ماہ مبارک کو اپنے آپ سے رخصت کریں، ہم ماہ مبارک کو کثرت عبادت کے ساتھ اپنے آپ سے الوداع کریں، ماہ مبارک کو الوداع کہیں، رخصت کریں۔ یہ ہم کو یہ مہینہ چھوڑ کر جانے والا میرے بھائیو، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا فرماتے ان هذا الشهر قد حضركم، اے لوگو یہ مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے، یہ بابرکت، یہ رحمت کا مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ یہ رات اسی آخری عشرے میں میرے بھائیوں آتی ہے۔ ہم جو یہ سستی کرتے ہیں کہ طاق راتوں میں حاضری دیتے ہیں، لیکن 22 کو، 24 کو، 26 کو، 28 کو ہم مسجدوں سے غائب رہتے ہیں، کیا یہ سستی نہیں ہے؟ کیا یہ تغافل نہیں ہے؟ کیا یہ کاہلی نہیں ہے؟ آخر ہم اختتام کیسا کرنا چاہ رہے ہیں بتائیے، کیسا ہم اب اس ماہ مبارک کو ختم کیسے کرنا چاہ رہے ہیں؟ اسی طرح کم سے کم آخری عشرے کو غنیمت سمجھنا، آخری ایام کی قدر کر لو میرے بھائیوں، یہ 20-21 دن کی عبادتوں کی حفاظت کرو، اس کو محفوظ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے دعا کرو۔ طاق راتوں میں حاضری رہتی ہے، مسجدیں بھری ہوتی ہیں، لیکن جفت کی راتوں میں جو ہے لوگ مسجدوں سے دور رہتے ہیں۔ نہیں، یہ اختتام اچھا نہیں ہے، یہ اختتام اچھا نہیں ہے۔ ہم اس طرح ماہ مبارک کو الوداع نہیں کر سکتے، ہم اس طرح ماہ مبارک کو رخصت نہیں کر سکتے، عبادتوں کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ میرے نبی نے کہا، یہ جملہ سنیں، کہا من حرم خیرہ فقد حرم الخیر کلہ۔ اس ماہ مبارک میں آخری عشرے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہ، جو اس کی خیر سے، اس کی بھلائی سے محروم ہو گیا، تو اللہ کی ہر خیر سے، ہر بھلائی سے، اللہ کی ہر طرح کی رحمت اور برکت سے وہ انسان محروم ہو جائے گا۔ جو لیلۃ القدر کی خیر سے، بھلائی سے، اس کی رحمتوں سے، اس کے برکتوں سے محروم ہو گیا، جو لیلۃ القدر کو اللہ کی عبادت میں نہیں گزارا، اللہ کی اطاعت میں نہیں گزارا، اللہ کی بندگی میں نہیں گزارا، قیام اللیل میں نہیں گزارا، تلاوت قرآن میں نہیں گزارا، دعا و مناجات میں نہیں گزارا، وہ حقیقت میں اللہ کی خیر سے محروم ہوگا۔ اور جو اس رات کی خیر سے محروم ہو گیا، وہ رب العالمین کی ہر خیر سے، رب العالمین کی ہر نعمت سے، رب العالمین کی ہر بھلائی سے، رب العالمین کی ہر طرح کی خیر و برکت سے وہ انسان محروم ہو جائے گا۔ وَلَا يُحْرَمْ خَيْرٌ
خیرها الا محروم. اور اس کی خیر سے وہی انسان محروم ہوتا ہے جو حقیقت میں اللہ کے ہاں نہ محروم ہو، جو حقیقت میں اللہ کے ہاں بدبخت ہو، جو حقیقت میں اللہ کے ہاں شقی ہو، جو حقیقت میں اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گیا ہو، وہی انسان لیلۃ القدر کی خیر سے برکت سے محروم ہوگا. اب سوچیں، اب شمار کریں اپنے آپ کو، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کیا ہم اس میں ہیں کہ نہیں ہے. اگر ہیں تو ابھی بھی اس جال سے نکلنے کا وقت ہے ہمارے پاس. ابھی بھی ہم کو اللہ کی طرف پلٹنے کا وقت ہے میرے بھائیوں. ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس رات کے خیر سے ہم محروم ہو کر ہمیشہ اور ابدی محرومیت کا شکار ہو جائیں، جس طرح ابلیس ہو گیا ہے، جس طرح کفار و مشرکین ہو گئے ہیں، جس طرح منافقین اور بدعتی لوگ ہو گئے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس رات کی خیر سے محروم ہونے کی صورت میں اللہ پوری زندگی خیر و برکت سے محروم کر دے ہم کو. یہ میرے نبی کی بات ہے، اور میرے نبی سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں، یہ رب العالمین کی وحی ہے، یہ رب العالمین کی بات ہے. نبی نے اپنی زبان سے امت تک اس کو پہنچایا ہے کہ من حرم خیرہا، جو لیلۃ القدر کی خیر سے، اس کی بھلائیوں سے، اس کی برکتوں سے، رحمتوں سے محروم ہو گیا تو یہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کی تمام طرح کی خیر و برکت سے محروم ہو جائے گا. اور لیلۃ القدر کی خیر سے، لیلۃ القدر کی بھلائیوں سے وہی انسان محروم ہوتا ہے جو حقیقت میں اللہ کے ہاں بدبخت ہو، جو اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گیا ہو، جو اللہ کی برکتوں سے دور ہو گیا ہو. وہی انسان لیلۃ القدر کی خیر سے، اس کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے محروم ہوتا ہے. میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ کو اس بات کا مستحق بنائیں کہ ہم لیلۃ القدر کی رحمتوں کو حاصل کر سکیں، لیلۃ القدر کی خیر کو، عافیت کو، اس کی برکتوں کو، اس کی رحمتوں کو، اس کی بھلائیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ سکیں. ورنہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے ہاں محروم ہو سکتے ہیں، ہمیشہ کے ہاں اللہ رب العالمین سے ہم دور ہو سکتے ہیں. اس کی خیر سے، اس کی عافیت سے، اس کی رحمتوں اور برکتوں سے ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے، ہماری زندگی خالی ہو سکتی ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ ہم تمام لوگوں کو یہ جو بقیہ چند ایام ہے اس میں کثرت سے اللہ تو عبادت کرنے کی، تلاوت قرآن کرنے کی، صحیح معنوں میں قیام اللیل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہم سے جو ابھی تک کوتاہیاں اور سستیاں ہوئی ہیں، اے اللہ جو ہم سے ابھی تک تغافل ہوا ہے، اے اللہ تو اس سے درگزر فرما. اے اللہ، ابھی تک ہم نے جو ماہ مبارک کی قدر نہیں کی، اے اللہ تو اس پر ہمارے گرفت نہ کر، اے اللہ تو اس پر ہماری پکڑ نہ کر. اے اللہ، یہ آخری عشرہ صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما. اے اللہ، صحیح معنوں میں تو ہم کو لیلۃ القدر کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، جب تک زندہ رکھ، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. عباد اللہ قوموا الی الصلاۃ.